رات کا وقت تھا اور گاؤں کی فضائیں خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ چاندنی بھی شاید کسی خوف کی شدت سے ڈر کر چھپی ہوئی تھی۔ گاؤں کے پرانے مکانوں سے ہلکی ہلکی دھواں سا نکل رہا تھا اور ہر درخت کے سائے زمین پر جیسے اپنی شکلیں بدل رہے ہوں۔ دوستو، میرے ساتھ میرا دوست فہد تھا۔ ہم دونوں لاہور کے شور و غل سے دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں آئے تھے جس کا نام صرف لوگ جانتے تھے، لیکن باہر والوں کے لیے وہ ایک راز تھا۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ یہاں کی قبرستان کی راتیں خطرناک ہوا کرتی ہیں اور جو بھی رات کے وقت قبرستان جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ فہد نے میری طرف دیکھا اور ہنس کر کہا، بس یہ وہی سننے سنانے والی کہانیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ قبرستان کا دورہ کریں گے۔ رستہ طویل اور سنسان تھا۔ قبرستان کا گیٹ پرانا اور جھکتا ہوا تھا۔ اس کی لکڑی پر سوراخ اور پرانی کیلیں تھی، ہر کسی کے لیے خوف پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔ فہد نے ہنس کر کہا، یہ دیکھو، یہ تو بالکل پرانی فلموں کی طرح ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں، لیکن یہ فلم نہیں ہے، یہ حقیقت ہے اور حقیقت ہمیشہ خوفناک ہوتی ہے۔ ہم قبرستان میں داخل ہوئے۔ رستے میں پرانی قبریں کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور کچھ عجیب انداز سے سیدھی کھڑی تھی۔ ہر قبر کے اوپر ایک نام اور تاریخ لکھی ہوئی تھی، لیکن کچھ قبریں پر تاریخ اتنی پرانی تھی کہ پتھر کے حروف بھی دھندلے پڑ گئے تھے۔ فہد اور میں خاموشی سے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن ہر قدم کے ساتھ ایک عجیب سا احساس بڑھ رہا تھا۔ ہم کسی ایسی چیز کے قریب جا رہے تھے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم قبرستان کے اندرونی حصے کی طرف بڑھے۔ وہاں ایک بڑی قبر جس کے اوپر نہ صرف نام لکھا ہوا تھا بلکہ کچھ عجیب نقشہ و نگار بھی کندن تھے۔ میں نے جھک کر دیکھا اور دل دہلا دینے والی بات یہ تھی کہ قبر کی مٹی ابھی حال ہی میں ہلائی گئی تھی۔ یہاں کوئی حال ہی میں آیا تھا۔ فہد نے پوچھا، یہ کس کی قبر ہو سکتی ہے؟ میں نے جواب دیا، پتہ نہیں، لیکن یہ قبر کسی پرانے واقعے سے جڑی لگتی تھی۔ جیسے ہی ہم قبر کے قریب پہنچے، ایک ہلکی سی آواز آئی، جیسے کوئی ہماری طرف آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ ہم آگے بڑھے اور اچانک زمین پر ایک چھوٹا سا سفید کپڑا نظر آیا۔ کپڑے کے اوپر خون کے دھبے تھے اور فہد کے ہاتھ میں کپڑا تھامتے ہی ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا، جیسے کسی نے ہمیں ڈانٹ دیا ہو۔ ہمیں ایک اچانک احساس ہوا کہ قبرستان میں ہم اکیلے نہیں ہیں۔ جیسے ہی ہم پیچھے مڑے، ایک سیاہ سایہ ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے فہد کا ہاتھ پکڑا اور دونوں دوڑنے لگے، لیکن زمین نرم تھی، ہر قدم میں مٹی ہمارے ٹانگوں کو روک رہی تھی۔ جیسے ہی ہم گیٹ کے قریب پہنچے، سایہ بھی ہمارے پیچھے تھا، لیکن ہم نے گھبرا کر دیکھا کہ سایہ انسانی شکل نہیں رکھتا تھا۔ وہ ایک دھندلی شکل میں تھا جس کی آنکھیں جلی ہوئی آگ کی طرح سرخ تھی۔ ہم نے گیٹ کھولا اور باہر نکل گئے، لیکن گاؤں کی گلیوں میں بھی خاموشی نے ہمیں گھیر لیا۔ ہر مکان کی کھڑکیاں ہمارے سامنے بند تھی اور ہر درخت کے پیچھے ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ رستے میں ہمیں کچھ بچے ملے جو کھیلنے کی بجائے ایک جگہ کھڑے تھے، اور اسی لمحے ہمیں سمجھ آیا کہ قبرستان کا راز صرف مٹی نہیں بلکہ اس گاؤں کی ہر چیز میں موجود ہے۔ ہم گاؤں کے وسط میں پہنچے اور ایک پرانی حویلی کی جانب دیکھ کر رک گئے۔ حویلی کا دروازہ دھڑک رہا تھا اور اندر سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ فہد نے پوچھا، کیا ہم لوگوں کو اندر جانا چاہیے؟ میں نے سر ہلا دیا، کیوں نہیں، ہم لوگوں کو حقیقت جاننی چاہیے۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، اندر کے منظر نے ہمارا دل دہلا دیے۔ حویلی کے اندر ایک بڑی الماری تھی جس کے اندر بہت سی کتابیں اور کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں نے ایک کتاب اٹھائی، ایک پرانا خط بھی اس کے اندر نکلا۔ خط میں لکھا تھا کہ اس گاؤں کی قبرستان کی راتیں ہر سال ایک روح کو زندہ کر کے اس گاؤں کے لوگوں میں بھٹکنے پر مجبور کرتی ہے، اور جو بھی روح زندہ رہنے کی کوشش کرے وہ گاؤں کے اندر ہمیشہ کے لیے قید ہو جاتی ہے۔
اس لمحے ہمیں احساس ہوا کہ جو سایہ ہمیں قبرستان میں دیکھ رہا تھا وہ اس خط میں بیان کی گئی روح تھی۔ یہ روح گاؤں کے اندر ہر سال نئی زندگیوں کو شکار کر کے خود کو زندہ رکھتی تھی، اور ہم فہد اور میں اب اس کے نشانے پر تھے۔ ہم نے حویلی سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن ہر دروازہ بند تھا۔